اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ملک عرب کے زمانہ جاہلیت کے اخلاقی حالات کے بارے میں کہ اسلام سے قبل عربوں کی اخلاقی حالت کیسی تھی۔ ملک عرب جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، زمانہ قدیم سے سامی خاندان کا گہوارہ رہا ہے۔ طبقہ اولیٰ یعنی عرب باعدہ کے حالات بہت ہی کم معلوم ہو سکے ہیں، اور ان سے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ عرب باعدہ کی اخلاقی حالت اپنی ہم اثر اقوام عالم کے مقابلہ میں کیا تھی۔ تاہم یہ قیاس ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ابتدائی زمانے میں جب کہ ربع مسکون پر انسانی آبادی تعداد نفوس کے اعتبار سے بہت کم ہوگی، عموماً سب کی اخلاقی حالت ایک ہی درجے کی ہوگی۔ بنی اسماعیل کے عروج و ترقی سے بیشتر، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو عروج اور ترقی کا دور تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا، اس سے پہلے عرب باعدہ کے بعد قحطانی عربوں کے دورہ میں عرب کے اندر بہت سی حکومتیں اور سلطنتوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن کسی زمانہ میں بھی کوئی ایک سلطنت تمام ملک عرب پر قابض و متصرف نہیں ہوئی۔ صوبہ صوبہ میں علیحدہ علیحدہ حکومتیں قائم تھیں اور ان میں بعض زیادہ مشہور بھی تھیں۔ تاہم ملک کے اندر آزاد گروہ خانہ بدوشی کے عالم میں اونٹوں پر اپنے خیمے اور چولداریاں لادے ہوئے سفر کرتے اور پھرتے ہوئے دیکھے جاتے رہے ہیں۔ سبزہ بانی ضروریات زندگی کی نایابی نے اہل عرب کو ہمیشہ آوارہ و سرگرداں، اور اس مدامی سفر نے ان کو ہمیشہ جفاکش اور مستعد رکھا۔ ضروریات زندگی کی کمی نے ان کے تمدن کو ترقی کرنے نہیں دی، اور ان کی معاشرت میں کوئی نمایاں اصلاح و قابل تذکرہ تغیر واقع نہ ہوا۔ مشاغل کی کمی اور مناظر کی یک رنگی نے ان کی فرصتوں کو بہت وسیع اور فارغ اوقات کو بہت طویل کر دیا تھا۔ ریگستانوں کی وسعت و کثرت، پیداوار، ملکی اور قیمتی اشیاء کی ناپیدگی اور آبادیوں اور شہروں کی قلت نے کسی بیرون فتح مند قوم اور ملک گیر بادشاہ کو ملک عرب کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ سیاحوں اور تاجروں کے متوجہ کر لینے کا بھی کوئی سامان اس جزیرہ نما میں نہ تھا، لہٰذا غیر قوموں اور دنیا کے دوسروں ملکوں کی ترقیات سے اہل عرب عموماً بے خبر رہے، اور کسی بیرونی ملک اور بیرونی قوم کے تمدن، اخلاق اور معاشرت سے اہل عرب متاثر نہ ہو سکے۔ خواجہ حالی نے عرب کی نسبت بالکل صحیح لکھا ہے: نہ وہ غیر قوموں پر چڑھ کر گیا تھا، نہ اس پر کوئی غیر فرما روا تھا۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ اہل عرب کے اندر دو ہی چیزیں خوب ترقی کر سکتی تھیں: ایک شعر گوئی، جس کے لیے وسیع فرصتیں اور کھلے میدانوں میں راتوں کو بیکار پڑے رہنا کافی محرک تھے، دوسرے حفاظت، خود اختیاری کی مسلسل مشق اور صحبت کشی کی عادت نے ان کو جنگوں پیکار اور بات بات پر مارکارائی اور زور آزمائی کا شوقین بنا دیا تھا۔ آپس میں مارکارائیوں کے میدان گرم رکھنے کے سبب سے وہ خود ستائی اور باہمی تفاخر کی جانب بھی زیادہ مائل ہو گئے تھے۔ فخر و تعالیٰ کے لیے بہادری اور سخاوت دو مضمون بہت دلچسپ تھے۔ بیکاری اور شاعری نے ان کو عشق بازی اور ان کے امراء کو شراب خوری کی طرف بھی متوجہ کر دیا تھا۔ بہادری اور سخاوت نے ان کو اعلیٰ درجے کا مہمان نواز اور قول و قرار کا پکا بنا کر مستحق تکریم بنا دیا تھا۔ یعنی اہل عرب میں زمانہ جاہلیت میں اگر کچھ خامیاں تھیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ خوبیاں بھی پائی جاتی تھیں۔ جوا، تیر اندازی، مشاعرے، مفاخرت، مسابقت وغیرہ ان کے دل پہلانے کی مشاغل تھے۔ غرض کے عرب والوں کے لیے اخلاق ملک عرب اور اس کی آب و ہوا نے بے ساختہ طور پر مرتب کر دیے تھے۔ عرب باعدہ کی طرف ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام وغیرہ کئی نبی مبعوث ہوئے، اور ان انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام طبقہ ہلاک و برباد ہوا۔ دوسرے طبقے یعنی قحطانی عربوں کی طرف بھی بعض بادی مبعوث ہوئے، ہادی مبعوث ہوئے، اور اہل عرب بہت کم ان کی طرف متوجہ ہو سکے۔ چنانچہ نافرمانیوں اور سرکشیوں کی برداشت میں بار بار ان پر بھی ہلاکتیں وارد ہوئیں۔ اس ملک کے باشندوں کی سرکشی و آزاد مزاجی نے ان کو تعلیمات انبیاء علیہ السلام سے بھی زیادہ مستفید نہ ہونے دیا۔
ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر بھی اس ملک کے تھوڑے سے آدمی ایمان لائے تھے۔ دین و مذہب کے معاملے میں ان کے فخر، نسب اور خود ستائی نے ان کو اپنے نسبی بزرگوں کی مدح سرائی پر متوجہ کر کے بآسانی مشاہیر پرستی پر آمادہ کر گئے اور بالآخر انہی کے ناموں کے بتوں کی پوجا کا عادی بنا دیا تھا۔ بت پرستی نے ان کو اوہام پرستی اور عجیب عجیب حماقتوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب قحطانی قبائل کا زور ملک میں کم ہونے لگا اور بنی اسماعیل یا عدنانی قبائل نے دوبارہ زور پکڑنا شروع کیا تو قبیلہ خزاع کی مکہ پر چڑھائی اور قبیلہ جرم کی شکست نے عدنانی قبائل کو اطراف ملک میں پریشان و آوارہ کر کے حجاز میں بنی اسرائیل کے ابھرتے ہوئے زور کو سخت صدمہ پہنچایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے ہر حصہ اور صوبہ میں عدنانی و قحطانی قبائل ایک دوسرے کے ہمسر و مد مقابل نظر آنے لگے، اور اس طرح تمام جزیرہ نمائے عرب میں آزاد و مطلق العنان چھوٹے چھوٹے قبائل کے سوا کوئی بھی بڑی اور قابل تذکرہ حکومت باقی نہ رہی۔ اگرچہ ملک عرب کی بڑی بڑی سلطنتیں بھی طوائف الملوکی سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی تھیں، اور کسی عربی بادشاہ کی حکومت اپنی رعایا پر ایسی بھی نہ تھی جیسے کہ فارس کے کسی معمولی سے جاگیردار یا اہل کار کی پاشندگان فارس پر ہوتی تھی۔ تاہم اس طوائف الملوکی کی اور قبائل کی آزادی کے زمانے میں ملک عرب کے اندر بدتمیزیوں، ناہنجاریوں، بد اخلاقیوں نے اور بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کی، اور یہ ترقی اپنی پوری تیز رفتاری اور زبردست طاقت کے ساتھ اس وقت تک جاری رہی جب اس تاریک تر ملک عرب میں آفتاب اسلام طلوع ہوا۔ اہل عرب کی بڑی تعداد خانہ بدوشی کی حالت میں رہتی تھی، اور بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو قصبوں اور آبادیوں میں مستقل سکونت رکھتے تھے۔ اہل عرب کو اپنے نسب کے سلسلے یاد اور محفوظ رکھنے کا بہت شوق تھا۔ آباء و اجداد کے ناموں اور کاموں کو وہ فخریہ بیان کرتے، اور اسی ذریعہ سے لڑائیوں میں جوش اور بہادری دکھانے کا شوق پیدا ہوتا تھا۔ ملک کی آب و ہوا کا اثر تھا یا نسب دانی کے شوق کا نتیجہ تھا کہ اہل عرب کی قوت حافظہ بہت زبردست تھی۔ کئی سو اشعار کے قصیدے ایک مرتبہ سن کر یاد کر لینا اور نہایت صحت کے ساتھ سنا دینا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ شاعری اور قادر الکلامی کے عام شوق نے ان کی زبان کو اس قدر ترقی یافتہ حالت تک پہنچا دیا تھا کہ وہ بجا طور پر تمام غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی آدمی کسی دوسرے قبیلے کے ہاتھ سے مارا جاتا تو جب تک تمام قبیلہ اس دوسرے قبیلے سے اپنے مقتول کا بدلہ نہ لے چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ قصاص نہ لینا اور خاموش ہو کر بیٹھ رہنا ان کے نزدیک بڑی بھاری بے عزتی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ کی عظمت اور بیت اللہ کا حج تمام قبائل عرب میں ہر زمانہ میں مروج رہا ہے۔ مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کے مقابلے میں مستعد ہونا بھی ان میں ایک خوبی سمجھی جاتی تھی۔ بزدلی اور کنجوسی کو وہ سب سے بڑا عیب جانتے تھے۔